یہ چیز تو ہو گئی. حج فرض کب ہوا ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے. حج تو کبھی نہیں بند ہوا تھا، ہمیشہ حج فرض رہا. نبی اب تمام نبی آتے رہے، ابراہیم علیہ السلام خود، اور حج ہوتا بھی رہا. اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا ہی رہا. لیکن اسلام میں یہ جو آج حج موجود ہے، اس صورت کا حج کب فرض ہوا؟ دیکھیں، نماز روزہ تو پہلے بھی تھا نا، نماز روزہ پہلے بھی تھا. کفار مکہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے، ساری چیزیں تھیں. لیکن یہ اسلام جو آج جو کیفیت، جس کیفیت کا ہے، یہ سب سوال ہے. نماز معراج والی رات میں فرض ہوئی اس شکل کی. یہ روزہ ہجرت کے بعد فرض ہوا. اور حج کب فرض ہوا؟ ہجرت کے 9ویں سال، ہجرت کے 9ویں سال، یعنی سن 9 ہجری میں، 9 ہجری. اور بعض روایتوں کے مطابق جنگ تبوک سے جب نبی علیہ السلام واپس آئے تب حج فرض ہوا. تبوک، جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ پہنچنے کے پہلے کہتے ہیں آیت نازل ہوئی، حج کی فرضیت کا اعلان ہوا. ہجرت کے 9ویں سال. لیکن نبی علیہ السلام نے اس سال حج نہیں کیا. جب حج کا موقع آیا، مکہ تو فتح ہو گیا تھا، یعنی مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، اور 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دے دیا. اب تو مکہ مسلمانوں کا تھا، نبی علیہ السلام کے اندر میں تھا. لیکن مشرکین کی نو انٹری نہیں لگی ہوئی تھی. مشرکین ابھی خانہ کعبہ میں بھی آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت نہیں دی تھی، حج میں بھی آتے تھے. تو 9ویں ہجرت کے 9ویں سال جس سال حج فرض ہوا، نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر کے لوگوں کے ساتھ بھیج دیا تھا. ابو بکر کو وہی 9ویں سال جس سال حج فرض ہوا 9 ہجری میں، اسی سال 9 ہجری میں حج کا مہینہ آیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حاجیوں کو بھیجا اور صدیق اکبر کو امیر بنا دیا. ٹھیک ہے نا. اور نبی علیہ السلام کیوں نہیں گئے؟ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ مکے میں ابھی مشرکین اپنے رسم و رواج اور آبائی طور طریقے پر حج کرتے تھے. مثلا خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرنا، سارے کفریہ شرکیہ جو طریقے تھے ان کو اختیار کرتے تھے. اور پورے مکے میں مشرکین چلتے پھرتے رہتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ چیز پسند نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوتا تھا. آپ نے صدیق اکبر کو امیر الحجاج بنا کر کے بھیج دیا. اور ابھی کچھ دور ہی گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ التوبہ کی وہ آیات جس میں براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ مشرکین کے لیے قانون کی مثال، مشرکین ہیں حج میں آ گئے کر لے، لیکن آئندہ سال کسی مشرک کو حج میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ تو کوئی خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرے گا. ساری چیزیں ممانعت. اور یہ اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اور اتنے دن کی مہلت دی جاتی ہے، اتنے میں مشرکین اپنا مکے سے اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو باہر ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورۃ التوبہ کی آیات دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر کے مجمع عام میں پڑھ کر کے یہ سنا دینا کہ یہ تمہارے حق میں اللہ نے فیصلہ، اللہ اس کے رسول کے فیصلہ ہے. تو سال بھر میں صدیق اکبر نے اعلان کیا اور مشرکین کو وارننگ دے دی گئی، مہلت دے دی گئی، اتنے میں آپ لوگ اپنا انتظام کر لے، یہاں کوئی اب آئندہ نظر نہ آئے. خانہ کعبہ کا طواف کوئی مشرک نہیں کر سکتا، حرم میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. ساری قرارداد جو صورت برات توبہ میں بیان کی گئی ہیں پڑھ کر کے سنا دیا گیا. نبی علیہ السلام انتظار کرتے رہے. پھر اگلا سال جب حج کا آیا تو آپ نے اعلان کروا دیا، اور بہت بڑی حکمت تھی. 9ویں سال اگر نبی علیہ السلام حج میں آ گئے ہوتے تو جہاں جہاں پورے عرب تک اسلام پھیلا تھا، سارے مسلمانوں کا حج میں آنا ناممکن اتنی جلدی،
جو کچھ لوگ چلتے تو نہیں پہنچ سکتے تھے، پتہ ہے کہ پیدل تو سفر. تو صدیق اکبر کے ساتھ صدیق اکبر کو بھیج دیا. حج ہو گیا، مسلمانوں نے حج کیا، مشرکین نے کیا، لیکن مشرکوں نے کہہ دیا کہ اب آئندہ تمہیں حج کا یہاں تک بھٹکنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب سال بھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروایا. جہاں جہاں اسلام پھیل چکا تھا پورے عرب میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں دعات بھیجے تھے وہاں ہر دعات کے پاس لیٹر بھیج دیا کہ آئندہ سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج میں آ رہے ہیں، آپ لوگ بھی جو شوق رکھتے ہیں حج میں آئیں. الحمدللہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان کے بعد جب آپ نے حج کیا تو دنیا کے جہاں جہاں اسلام پھیلا تھا بہت سارے لوگ وہاں سے آئے، اور کہا جاتا ہے تقریباً 1,40,000 تک لوگوں نے حج کیا، اور اسی کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک سال مؤخر کر کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ حج کا طریقہ سب سیکھ لیں. اسی لیے نبی علیہ السلام بہت زیادہ ساری چیزیں آپ سواری پر بلندی پر کھڑے، یعنی اونٹنے پر سوار تھے تاکہ لوگ دور سے دیکھتے رہیں اور آپ کے ایک ایک عمل کو لوگ دیکھ لیں، سیکھیں اور سمجھائیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا بھی تو اونٹنے پر سوار ہو کر کے عرفات میں دیا، منی میں دیا، مکے سے نکلنے کے وقت دیا، اور سارے لوگوں کو تعلیمات ہدایات دیتے رہے. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جہاں جہاں کے لوگ آئے ہوئے تھے وہ نبی علیہ السلام کا حج کا طریقہ سیکھا، آپ کے وعد و نصیحت سنے، آپ کی حدیثیں سنی، اسلامی تعلیمات سنی، اور سب سیکھ کر کے گئے. اور آپ نے ساتھ میں فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری یہاں سے جائیں تو ان لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیں جو یہاں اس وقت آئے نہیں. حاضرین کو چاہیے کہ غائبین تک ہمارا پیغام پہنچا دیں. یہ وجہ تھی، اسی لیے نبی علیہ السلام نے حج کیا تو 10ویں ہجری میں، تاکہ سارے لوگ اکٹھا ہوں اور دیکھ لیں.